باران رحمت میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور ہاتھوں کی صفائی بہت امپورٹنٹ ہے، تو آج ہم بتائیں گے کہ ڈیٹول سے ہاتھ کیسے دھوئے جاتے ہیں، اور جراثیم آپ کے روزمرہ کے سروسز پر بھی گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر کی تمام سروسز اور روزمرہ کی استعمال کی چیزوں کو معیاری ڈس انفیکٹنٹ جیسے کہ ڈیٹول سے اچھی طرح صاف کیجئے اور جراثیم کو بھگا دیجئے۔ جیسے میں نے بتایا، اور خاص طور پہ ناخن اگر جن کے ہیں، ویسے تو ناخن نہیں ہونے چاہیے، تو یہ آپ اچھی طرح سے کلین، ناخن بڑے نہیں ہونے چاہیے، ناخن ہونے چاہیے لیکن بڑے نہیں ہونے چاہیے۔ وہ سجاد علی کا ایک بڑا خوبصورت نغمہ ہے کہ ناخن ہی بڑھتے جائیں گے کیا، ہم آپس میں لڑتے جائیں گے کیا۔ تو یہ میں نے آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے بتایا کہ کیسے ہم ڈیٹول کے ذریعے جراثیموں کو بھگا سکتے ہیں اور اپنی صفائی کا خیال رکھ سکتے ہیں، نہ صرف اپنا بلکہ اپنے پیاروں کے لیے بھی۔ بہت شکریہ جی، امید ہے کہ سب لوگ اس بات پر عمل کریں گے، اور دس از ویری امپورٹنٹ۔ جی فرحان جی، آپ نے ہاتھ دھو لیے ڈیٹول سے ماشاءاللہ۔ مگر میں بتاؤں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے، جیسے کہ مرحبا کے بارے میں بھی میں بات کرنا چاہوں گی۔ پھلوں اور پھولوں کے اور جڑی بوٹیوں کے ارقیات سے تیار کردہ اعلیٰ کوالٹی مرحبا شربت گل بہار کا روزمرہ کا استعمال آپ کو دے بے شمار فوائد۔ ہر لمحہ ہر بار گل بہار۔ مرحبا گل بہار والوں کے ہم لوگ اس لیے بھی مشغول ہیں کہ ان کا ہمارا ڈیبیٹ کمپٹیشن ہوگا ہر بدھ کے دن، اور جو بھی جیتے گا اس کو بائک دی جائے گی۔ باران رحمت میں یہ ہمارا کمپٹیشن سٹارٹ ہوگا کمنگ بدھ سے، اور یہ میرے خیال سے ظاہر حوصلہ افزائی کی بھی بات ہے، جو لوگ جیتیں گے ان کو کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے۔ جی بالکل ملنا چاہیے، اور میرا پین مجھے مل گیا۔ جی بریک پر جانے سے پہلے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا سوال، سر میرا آپ سے یہ تھا کہ دکھاوے کی بھی کیا قسمیں ہوتی ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اور درود و سلام اللہ کے رسول حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بہت اچھا سوال، اور اس کا جو آج کل جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، پہلے یہ محاورہ تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اور اب ہے نیکی کر فیس بک میں ڈال، جی یا واٹس ایپ یا انسٹاگرام میں ڈال۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 پڑھی، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ایمان والا اس سے مخاطب ہے کہ جب نیکی کا معاملہ کرو تو ریاکاری نہ کرو، ورنہ تمہارے سارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ 262 263 کا جو موضوع ہے قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کا، وہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرو خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرو۔ اس طرح بات بھی کی تھی آن بھائی نے کہ اس کا اپوزٹ خلوص ہے، ہر وہ کام عبادت بن جاتا ہے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ میں آپ کو دیکھ کے مسکراؤں، حضرت نے کوئی بات کی میں سبحان اللہ کہوں اللہ کی رضا کے لیے، کوئی آتا ہے میں کھڑے ہو کے استقبال کروں، بلکہ حدیث رسول تو یہ بھی ہے، کوئی شخص آتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص آئے اور آپ اس کو ایسے تکیے پیش کریں اور وہ مسکرا کر دیکھے تو اللہ جنت واجب کر دیتا ہے، سبحان اللہ، جنت واجب کر دیتا ہے۔ کوئی شخص آتا ہے، آپ علم کی بات کرتے ہیں، یہاں اگر ریاکاری ہو جائے گی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں حجرے سے باہر، اور لوگ دجال کے حوالے سے بات کر رہے تھے، حضور کو دیکھا خاموش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات کر رہے تھے؟ کہا حضور دجال کے حوالے سے۔ فرمایا تمہیں اس سے بھی زیادہ سخت بات نہ بتاؤں؟ تو صحابہ کو ایک اشتیاق ہو، یا رسول اللہ ایسی کیا بات ہے، آپ تو دجال کے حوالے سے بات کرتے ہیں، امام مہدی کے حوالے جو حدیث ہیں، لیکن آپ کہتے ہیں دجال سے زیادہ سخت؟ فرمایا ہاں ہے، کوئی شخص اس طرح نماز پڑھے کہ وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھے، وہ دجال سے زیادہ سخت بات ہے۔ آج یہ ہوتا ہے ریاکاری کرنا،
حج کرنا تو نام کے آگے حاجی لگانا، قرآن کی تلاوت اس طرح کرنا کہ لوگ مخاطب، یہ سب ریاکاری میں ہوتا ہے. یہ آپ کی جو نیکیاں ہوتی ہیں وہ مائنس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلا جائیں. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اگر خالصتاً کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، اب جو آپ کا سوال ہے بہن وہ بہت بڑی تعداد میں ہو گیا، ہر وہ کام، وہ عبادات میں چلے جائیں، وہ معاملات میں چلے جائیں. آپ کو پتہ سب سے پہلا جو اللہ کی بارگاہ میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ شہید کا ہوگا، وہ عالم کا ہوگا، وہ سخی کا ہوگا. عالم کو بلایا جائے گا، سخی کو بلایا جائے گا، شہید کو بلایا جائے گا. ہاں سخی ادھر آؤ، تم کیا کرتے تھے؟ پروردگار تو نے مجھے بہت عطا کیا تھا، میں تیرے نام پر لٹاتا تھا. پروردگار فرمائے گا تمہیں صلہ ملا تھا، تمہیں شہرت ملی تھی، تمہیں عزت ملی تھی، تمہارا نام تھا. ہاں پروردگار چرچا تھا، جاؤ اس کو جہنم میں لے جاؤ. اس نے جو کچھ کیا تھا وہ ہمارے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا. شہید کو بلایا جائے گا، اے اللہ میں تیرے لیے شہید ہوا تھا. پروردگار کہے گا نام تھا، تو نام کے لیے شہید ہوا، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوا تھا. عالم کو بلایا جائے گا، تو جو لوگوں ہماری جو آیتیں پڑھتا تھا وہ اس لیے کہ لوگ تیری واہ واہ کریں نام کے لیے، تو ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو ہر وہ کام جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے. اب یہ سوال اٹھتا ہے، کوئی شخص نماز پڑھے، کوئی علمی بات کرے، کوئی آپ نعت پڑھیں. اب کیا بہت اچھی نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، لوگوں کو علم دین کی باتیں بتانا، کہ یہ بھی ریا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ میں ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا. یہ اصل میں شیطان کا ہتھیار ہوتا ہے. وہ کبھی کبھی نیک بندے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس وقت بندے کو چاہیے وہ استغفار پڑھے. ہاں دل میں نفسانی خواہش آ جائے، لوگوں کے حوالے سے آ جائے، تو اب اس میں ذرا یہ بالکل باریک سی لکیر ہوتی ہے. ایک باریک سی لکیر ہے، یہ معاملہ آپ کو اللہ تک لے جائے گا، یہ معاملہ آپ کو شیطان کی طرف لے جائے گا. اگر آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ رحمان کے قریب ہو جائیں گے، اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں تو آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں گے. بہت شکریہ. ہاں اگر وقفہ نہیں لینا تو میں جی نہیں وقفہ نہیں، بلکہ میں سوال پوچھ لیتی ہوں، آپ اسی سلسلے کو آگے لے چلیے گا. کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے دکھاوا بھی کیا جائے تو کیا اس کا بالکل ثواب نہیں ملتا؟ نہیں، دیکھیے اگر کوئی بندہ کسی بندے سے متعلق یہ کہے کہ یہ بے نمازی ہے اور وہ نماز پڑھتا ہو لیکن اس کو مشہور کیا جا رہا ہو کہ یہ بے نمازی ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ دکھا کے نماز پڑھے. واہ 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 واہ، وہ لوگوں کو دکھائے کہ یہ مجھے مشہور کر رہے ہیں کہ میں بے نمازی ہوں، کیا بات. حالانکہ میں تو نمازی ہوں. تو ایسا نہیں ہے. اگر اللہ کی خوشنودی کے لیے، مثال کے طور پہ یہی پروگرام آپ سارا سال نہیں کرتے، جی رمضان المبارک میں کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی کے لیے. تو وہی بات ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب فرحان صاحب جو ہیں وہ روزانہ بڑی اچھی ڈریس پہن کے آتے ہیں اور یہ دوبارہ ویسی پہنے ہوئے نظر نہیں آتے، لوگ کہتے ہیں کہ صاحب نئے نئے ڈریسیں فرحان صاحب پہنتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ دکھاوا کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کا روزہ رکھ کے اس کے شکر کے طور پر اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اور امام جعفر صادق علیہ السلام ایک دن اچھا لباس پہن کے بازار سے گزر رہے تھے، تو ایک شخص نے کہا کہ آپ تو امام ہیں، آپ لوگ تو جو ہے وہ لباس ویسا پہنتے ہیں کھدر کا. تو آپ نے اپنا عبا کھولی اور فرمایا کہ دیکھو تزکیہ نفس کے لیے میں نے اندر کیسا لباس پہنا ہوا ہے. لیکن کوئی یہ نہ کہیں دیکھنے والا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس شاید کپڑے پہننے کے لیے نہیں ہے. تو ایک ہے دکھاوا، ایک ہے تزکیہ نفس. لہٰذا بندے کو، ابھی مفتی صاحب بڑی اچھی بات کر رہے تھے، دو دوست تھے عالم اور انہوں نے آپس میں وعدہ کیا کہ ہم میں سے کوئی پہلے مر گیا تو وہ قبر کا احوال آ کے سنائے گا خواب میں اپنے دوست. ایک دوست مر گیا، عالم دین تھے دونوں، خواب میں نہیں آئے. انہوں نے وظیفہ کیا 40 دن کا کہ یہ میرے دوست نے وعدہ کیا تھا، آئے نہیں. وظیفہ مکمل ہوا، وہ خواب میں آ گئے اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ عالم تھے، آپ نے وعدہ کیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ قبر میں عام لوگوں سے مخصوص سوال کیے گئے، مجھ سے میرے علم کے متعلق سوال کیے گئے اور علم کے مطابق سوال کیے گئے. جتنا علم زیادہ ہوگا اتنا سوال زیادہ ہوگا، اتنا مواخذہ زیادہ ہوگا. تو مجھ سے ملائکہ نے پوچھا تمہارا رب، تمہارا دین، تمہاری کتاب، تمہارے نبی، تمہاری امام، تمہاری قیامت، وہ سب میں نے بتا دیے. کہا اور کیا لائے ہو؟ تو کہا میں نے اتنی نمازیں پڑھائیں. کہا کہ نمازیں پڑھاتے وقت کبھی سوچا تھا
کہ میرے پیچھے آج ہاتھ مصافحہ کرنے والے اور ہاتھ چومنے والے زیادہ ہیں؟ کہا یہ تو روز سوچتا تھا، جب صفحے زیادہ ہوتی تھی روز سوچتا تھا۔ کہا کہ کبھی اور کیا لائے ہو؟ کہا میں نے اتنی کتابیں لکھی، ابھی فرما رہے تھے نا، تو کہا کہ کتاب کے سرورق پہ حجت الاسلام والمسلمین، زبدۃ العلماء، فخر العلماء، یہ لکھا؟ کہ لیں ہاں لکھا۔ کہا اپنی شہرت کے لیے کتاب لکھی، اللہ کے لیے کیا لکھی؟ کہا اور کیا کیا؟ تو کہا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ تو ملائکہ نے کہا یہ سب دکھاوے کے تھے، ریاکاری کے تھے، اللہ کے لیے کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ملائکہ نے جواب دیا کہ آپ ایک دن بیٹھے ہوئے کتاب لکھ رہے تھے اور قلم کو سیاہی میں ڈبوتے تھے اور کاغذ پہ لکھتے تھے۔ ایک دن آپ نے قلم ڈبویا اور قلم اوپر اٹھایا تو اچانک ایک مکھی آ کر آپ کے قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اپنی پیاس بجھانے کے لیے۔ آپ نے ہاتھ کو وہاں روک لیا، خوشنودی ہے خدا کے لیے کہ یہ اپنی پیاس بجھا لے تو میں جنبش دوں، اور وہ کافی دیر تک آپ کے قلم کی نوک پہ بیٹھی رہی۔ سبحان اللہ۔ جب وہ پیاس بجھا چکی اور اڑ کے گئی تو آپ نے لکھا جتنے آپ کے ریاکاری کے اعمال تھے اللہ نے اس عمل کی وجہ سے قبول کر لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیوں کہ یہ عمل آپ کا خالصتاً قربتاً الی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں یہاں صرف ایک بات کروں گا کیونکہ میرے سر پہ عمامہ ہے کہ جو ایک مکھی کی پیاس بجھانے کے لیے ہاتھ کو روک لے اللہ اس کے اعمال کو قبول کر لیتا ہے۔ جو امام حسین علیہ السلام کے نام پہ سبیل پلائے، سبحان جو اللہ، امام حسین علیہ السلام کے نام پر گویا نظر و نیاز کا اہتمام کرے، سبحان اللہ، اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ماشاء اللہ۔ لہٰذا عبادت خالصتاً ہونی چاہیے، اور مجھے نہیں پتا آپ وقفہ لینے کے لیے آمادہ نہ ہوں، آپ کا انداز بتا رہا ہے، لیکن میں ایک جملہ اس میں کہوں کہ خالص عبادت کیا تھی؟ 3 دن کے روزے رکھے۔ حسنین علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، نظر مانی کہ ہم یا اللہ یہ صحت مند ہو گئے تو روزے رکھیں گے، اور 3 دن کے جب روزے رکھے اور دروازے پر روزہ کھولنا چاہتے تھے تو یہ اسیر و مسکین و یتیم آ جاتا تھا۔ جی میں چاہوں گی کتنی خوبصورت اس بات پہ آپ میں کر رہے ہیں، بات جی کروں گا بالکل انشاءاللہ۔ اس کو آپ مکمل ماشاء کیجیے گا، اللہ، لیں گے کیا ایک بات چھوٹا سا بریک۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، اس طرح سے بڑھتی ہے خیرات مدینے میں، کم لگتے ہیں زائر کو 2 ہاتھ مدینے میں، کم لگتے ہیں زائر کو 2 ہاتھ مدینے میں۔ اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے، اے کاش میرے دن رات اس طرح سے اب گزرے، ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں، ہر صبح نجف میں ہو ہر رات مدینے میں۔ فرحان بھائی شعر پیش کر رہا ہوں، شہید حمزہ صابری کو یہ شعر میں ہدیہ کرتا ہوں کہ جو رات تھی تربت میں وحشت کے اندھیرے کی، جو رات تھی تربت میں وحشت کے اندھیرے کی، امجد نے گزاری ہے وہ رات مدینے میں، امجد نے گزاری ہے وہ رات مدینے میں، کہ سجاد بقیہ سے ایک بیٹی دعا دے گی، سجاد بقیہ سے ایک بیٹی دعا دے گی، تم جب بھی سناؤ گے یہ نعت مدینے میں، تم جب بھی سناؤ گے یہ نعت مدینے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، حور حسین صاحب ماشاءاللہ
نعت کا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، ماشاءاللہ، سلامت رہیے۔ جی فرحان، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی ابھی جو بریک سے پہلے گفتگو چل رہی تھی قبلہ، بات یہ، ہمارا ٹاپک کیوں ہے ریاکاری یا دکھاوا۔ مفتی نور رحمانی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایک باریک سی لکیر ہوتی ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اپنے لیے سوچ لیں تو ہم شیطان کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن اگر ہمارا یہ اخلاص ہو کہ اللہ کے لیے ہو رہی ہے تو ہم رحمان کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے اور بہت باریک سوال ہے، مجھے سمجھ میں اکثر نہیں آتا اور آپ لوگ رہنمائی فرمائیں گے۔ اور نقوی صاحب یہ دیکھیے گا کہ ہر انسان کے اندر اللہ کی ایک نہ ایک صفت ہوتی ہے۔ اللہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ وہ پہچانا جائے، تو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، اہل بیت اطہار کا انتخاب کیا، امام حسین کا انتخاب کیا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اگر اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی عالم دین، کوئی مولانا، کوئی خطیب یا کوئی نعت خوان، نوحہ خوان، منقبت یہ چاہے کہ میں یہ ذکر کر رہا ہوں اور اس ذکر کی وجہ سے میں پہچانا جاؤں، کہ جیسے اللہ نے چاہا کہ محمد و آل محمد کے ذریعے میں پہچانا جاؤں، انبیاء کے ذریعے میں پہچانا، اس پہ ذرا نقطہ ڈالیے گا، اس کو کس تناظر میں ہم لیتے ہیں؟ یہ جائز ہے کہ اگر کوئی ذکر خدا کر کے، ذکر اہل بیت کر کے اور یہ چاہے کہ میں پہچانا جاؤں، تو یہ پہچانا جانا ریاکاری میں نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ خود اللہ کی، جیسے کہ آپ نے فرمایا سنت ہے، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کربلا والوں نے کیسے کیا کہ خیمہ گاہ سے، امام حسین علیہ السلام کے خیموں سے قرآن مجید کے تلاوت کی آواز ایسی آتی تھی جیسے شہد کی مکھیاں بھن بھنا رہی ہیں۔ لشکر یزید سے صرف حضرت حور علیہ السلام نہیں جو ہیں ادھر آئے ہیں، 7 لشکری ہیں جو یزید کے لشکر میں تھے، جو صرف تلاوت کلام پاک کی آواز سن کے امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں آئے اور صبح شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ یہ کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو پہچنوایا، وہاں گمنام ہو جاتے، آج میں اور آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں، ان کا نام جو ہے علیہ السلام کی حیثیت سے لیا جاتا ہے، اور وہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے۔ تو اگر کوئی خود، یہ اللہ کی سنت ہے کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اگر میں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک کو پیدا نہ کرتا تو میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں نے اپنی پہچان کی خاطر آپ کو خلق کیا۔ تو اگر کوئی ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر آل رسول اور تعلیمات اسلام کو عام کرنے کے لیے ذکر خدا تقریر کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، نعت و منقبت کے ذریعے سے اگر پڑھ کے اور یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں پہچانا جاؤں، تو یہ سنت الہی ہے۔ ہاں، اب اس میں صرف پہلو یہ ہے کہ اگر وہ ریاکاری کر رہا ہے، مثال کے طور پہ اس کی نیت میں اخلاص نہیں ہے، صحیح، وہ یہ چاہ رہا ہے کہ بس میرا ہی ذکر ہو اور میں ہی پہچانا جاؤں، جو دیکھیے اس میں ایک باریک سی بات یہ ہے، مثال کے طور پہ کل بات ہو رہی تھی امر بالمعروف کی، کہ آپ کو اس وقت موقع ملا کہ آپ امر بالمعروف کریں، نیکی کی تبلیغ کریں، لیکن آپ نے یہ سوچا کہ اس وقت اگر میں نے نیکی کی تبلیغ کی تو میری شہرت پہ فرق پڑ جائے گا، فلاں فلاں ناراض ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پہ آپ نے مثلا کوئی ایسی بات کی جو اس وقت معاشرے میں ہو رہی تھی، مثال کے طور پہ کسی حاکم کے، کسی بادشاہ کے یہاں، گورنر کے یہاں کہیں آپ کوئی حق بات کر رہے ہیں، لیکن آپ ڈر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں کہ جناب میری شہرت میں فرق پڑ جائے گا اگر میں نے یہ بات یہاں کی، اس کا مطلب ہے یہ ریاکاری۔ اچھا، آپ نے اللہ کا خوف نہیں رکھا، گورنر یا وزیر اعلیٰ یا صدر وزیر اعظم کا خوف رکھا، حاکم کا خوف رکھا، اور حق بات سے آپ نے، یہی سبب ہے، کربلا تو ہمیں یہی درس دیتی ہے، اگر اس پہ غور کریں کہ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے قربتاً اللہ، اللہ کی خوشنودی کے لیے۔ اور ہم اپنی گفتگو سے پہلے، مفتی صاحب کا میں ٹائم نہ لوں، ایک بات عرض کر رہے تھے کہ دیکھیے اللہ کی خاطر روزے رکھے، ریاکاری نہیں تھی نعوذ باللہ، اللہ کی خاطر روزے رکھے، یتیم و مسکین و اسیر کو کھانا کھلا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے سورہ دہر نازل فرمائی اور آسمان سے کھانے نازل فرمائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے تو اللہ آپ کے شکریہ کو بھی یہ نہیں کہے گا کہ تم میرا شکریہ ادا کرو۔ اور دیکھیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، یہ ابھی بچی نے کلام پڑھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں پر ملائکہ روٹیاں مانگنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، حالانکہ ملائکہ
روٹی کھاتے نہیں ہیں, انہیں کھانے کی احتیاج نہیں ہے, لیکن دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ جب ہم ملائکہ ہو کے اس دروازے کے بھکاری ہیں, سبحان تو تم اللہ, انسان ہو کے اس دروازے کے بھکاری کیوں واہ نہیں بنتے؟ واہ واہ جزاک ماشاء اللہ. اللہ ماشاء اللہ. بات نیت کی ہو رہی ہے, دکھاوے کی ہو رہی ہے. میں مفتی صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا شخص جو نیکی کرنا چاہتا اور چاہتا ہو کہ اس کی نیکی کسی کو پتہ نہ چلے, لیکن لوگ اس کی تشہیر کر دیں, تو کیا اس شخص کو اس کا ثواب ملے گا یا اس کی نیکی میں کچھ کمی آ جائے گی؟ اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی, کیونکہ میں قرآن پڑھنے والا آدمی, حضرت نے ماشاءاللہ قرآن کی جی, کیونکہ آخری منٹ ہے قرآن- اور مختصر سا ہاں. جواب, بہت معذرت کے اگر ساتھ. مختصر ہے تو پھر بہن. جی جی بالکل پلیز. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں دو گروپس کا تذکرہ کیا گیا ہے, ایک حزب الرحمان ہے, ایک حزب الشیطان ہے, اور رحمان والوں کا کام رحمان کا تذکرہ کرنا ہے, سبحان اللہ. اور جو رحمان والے رحمان کا تذکرہ کرتے ہیں تو رحمان کی چاہت ہوتی ہے تو رحمان والا تذکرہ کرتا ہے. واہ 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 دیکھیں رحمان والا رحمان, آپ سنیں فذکرونی, یہاں آپ ذاکر ہیں تو وہ مذکور ہے, واہ واہ. جب وہ مذکور ہے, جب وہ ذاکر ہوتا ہے تو آپ مذکور ہیں, سبحان یعنی کہ اللہ آپ کا ذکر کر رہا ہے اور سبحان آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. آپ یہاں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, وہ وہاں بیٹھ کر آپ کا ذکر وہ کر جہاں رہا جہاں ہے. خلوص کے ساتھ. ہاں اگر کوئی شخص, میں عالم دین ہوں, میں نعت خواہ ہوں, اگر میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نعت نہ پڑھوں تو یہ ریاکاری ہوگی, یہ سمجھ لیجئے. جی کیونکہ مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو دکھانا. نعت اللہ کے لیے پڑھ رہا تھا تو اللہ کا ذاکر ہوا. اور اب میں آپ کا ایک سوال, جی, حضرت امام بہت حسن شکریہ. رضی اللہ جی, تعالی بالکل. عنہ کہ جب انتقال ہو گیا, آپ کے جو یہاں کندھے مبارک پہ نشان تھے, غسل دینے والے جب غسل دیا تو پوچھا نشان کیسے ہیں, تو آپ کے خادم و غلام نے کہا اگر مولا کی بات نہ ہوتی تو کبھی نہ بتاتا. یہ وہ نشان ہے کہ جو آپ یتیموں کو چھپ چھپ کر کندھے پہ سامان رکھ کر دیا کرتے. جزاک اللہ جزاک اللہ. تو آج کی گفتگو سے جو ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی اچھائی کا کام کرتے ہیں اس میں ہماری نیت کا بہت عمل دخل ہوتا ہے, کیونکہ لوگ ہمارا دکھاوا دیکھتے ہیں, ہماری نیت نہیں, اور رب تعالیٰ ہماری نیت دیکھتا ہے, ہمارا دکھاوا نہیں. اس لیے ہر چیز کو کرنے سے پہلے آپ کی نیت کا صاف ہونا بہت ضروری ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنوں کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا, مگر تھوڑے فاصلے سے. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مقام وسیلہ، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما. بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا.